السلام علیکم قابل قدر ویورز، ایران اور اسرائیل کی جنگ میں آپ تک جانکاری پہنچائی، وہ بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ دوستو، پچھلی ہماری ویڈیوز دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی محنت سے اور ریسرچ سے اور ریسورسز استعمال کر کے تمام باتوں کو کلیکٹ کر کے اپنے وی لاگ بنائے، اور الحمدللہ بعد میں جن باتوں کی ہم نے پیشن گوئی کی یا جو بات کی یا جو خبر دی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اب دوستو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ کیا صورتحال ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات آپ دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل، ان کا ہم نے موازنہ کرنا ہے۔ دوستو، ایران بلا شبہ ایک بڑا ملک ہے۔ ایران کی آبادی 9 کروڑ کے برابر ہے۔ اس کے مقابلے میں 10 گنا کم ہے آبادی اسرائیل کی، مطلب 90 لاکھ آپ کر لیں۔ دوستو، جغرافیائی جو محل وقوع ہے اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ دو ملکوں کے درمیان عراق بھی ہے، شام بھی ہے اور اردن بھی ہے۔ دوستو، جو 300 کے قریب میزائل داغے گئے، ڈرون داغے گئے، بیلسٹک میزائل داغے گئے، اس میں سے 95% انٹرسیپٹ ہو گئے۔ انہیں یا تو اردن میں، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اسرائیل، یہ ساروں کے پاس جدید قسم کا سسٹم ہے، انہوں نے مل کے ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن پھر بھی اسرائیل کے اندر جو چند گرے، چاہے وہ نیوتم ایئرپورٹ پہ ہو، کیونکہ دوستو نیوتم ایئرپورٹ وہ ایئرپورٹ ہے جہاں سے میزائلوں کے ذریعے اور وہاں سے آپریشن لانچ کیا گیا تھا کونسلیٹ پر، ایران کے کونسلیٹ پر 1 اپریل کو، جس میں 8-9 اعلیٰ عہدیداران ایران کے شہید ہوئے تھے۔ تو ایران کی بھی کوشش تھی کہ وہ اس کو بنائے اپنا نشانہ۔ بہرحال وہاں میزائل گرے ہیں، اور دوستو وہ ایک انتہائی اہم ترین اڈا ہے۔ دوستو، ایران کے پاس جدید طیاروں کی کمی ہے، روس کوشش کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ایران کی مدد کر رہے ڈرون سازی میں۔ تو دوستو وہاں گرے ہیں۔ اچھا، وہاں نیو ایٹم میں کون کون سے موجود ہیں، ایئر کرافٹ موجود ہیں؟ اس میں F-15، F-16 اور F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، یہ جنگی جہاز، فائٹر جیٹ موجود ہے۔ تو وہاں گرے ہیں تو نقصان بھی ہوا ہے، اور کرو کے کچھ لوگ بھی مارے گئے، جو ابھی اسرائیل ابھی تو تسلیم نہیں کر رہا، لیکن بات کھل جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے جی میرے 3 بیسوں پہ نقصان ہوا ہے۔ اچھا دوستو، اب یہ ہے دونوں کا موازنہ۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ایران کو دوہری ناکامی ہوئی، امریکہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ اب چل کیا رہا ہے اور اسرائیل کیا کرے گا؟ اسرائیل کے اندر بینی غائز، جو ان کا اہم ترین منسٹر ہے، وہ بلیک ہاک ہے، مطلب شدت پسند ہے۔ آج میٹنگ ہو رہی ہے
جس میں اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نتن یاہو پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ استعفیٰ دے. وہ 135 یرغمالیوں کو رہا نہیں کرا سکا. اور نتن یاہو کو بھی پتہ ہے کہ جب تک کشیدگی قائم رہے گی میری سیٹ بچی رہے گی. تو وہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سخت جواب دیا جائے ایران کو، اور خاص کر ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے. اس سے بڑا موقع اور کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ ایران کے خلاف ایک اتحاد بھی ڈیویلپ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ عرب ملک بھی جو ہے نا ایران کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جیسا کہ ایک اسلامی ملک کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. اردن بھی مخالف ہے، اور یورپی ممالک جتنے طاقتور ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے مذمتیں کریں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جو اسرائیل نے قونصلیٹ پہ حملہ کیا اس کی بھی وہ مذمت کرتے. دوسرا، سلامتی کونسل کا اجلاس ہنگامی بلایا اسرائیل نے، لیکن اسرائیل کو پتہ ہے کہ وہاں روس اور چائنا موجود ہے. وہ کوئی ایسی قرارداد پاس نہیں ہونے دیں گے، وہ ویٹو کر دیں گے جو ایران کو کوئی نقصان پہنچے. اسی وجہ سے ہاں نشستن برخاستن کا ایک اجلاس ہوا، بس باتیں ہوئیں اور ختم ہو گئی بات. اب ایران کو اسرائیل چاہتا ہے کہ سزا بھی دی جائے. وہ کہہ رہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ اتحاد کو مضبوط بنائیں گے، پھر وقت آنے پہ اس کو شدید سبق سکھایا جائے گا ایران کو. دوستو، یہ بھی ایک سچ ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے ڈائریکٹ اسرائیل کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، گو کہ اتنی کامیابی نہیں ہوئی. لوگ خوف زدہ ہوئے. خود ایک منسٹر آج کی اجلاس میں سنائے کہہ رہا تھا کہ جی ہم اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے تو پناہ گاہوں میں بھاگ رہے تھے، ہمارے سروں کے اوپر میزائل پھٹ رہے تھے. اٹ مینز کہ میزائل وہاں پہنچ گئے تھے. تو ایران کی تنصیبات کو کوشش کرے گا کہ نشانہ بناؤ. ایران کے ایٹمی ری ایکٹرز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. پھر ایران کو عالمی تنہائی ملے کہ اس کو تنہا کر دیا جائے ساری دنیا سے، یہ بھی ایک سزا ہے. پھر پابندی لگا دی جائے، جیسے پاکستان نے ستمبر 2024 تک گیس پائپ لائن کمپلیٹ کرنی ہے، تو وہ چاہیں گے کہ پابندیاں لگیں تاکہ یہ پروجیکٹ بھی اس کا ڈیلے ہو جائے یا نہ ہو سکے. اسی طرح اسرائیل، کیونکہ سارا یورپ اس کا اب ہم نوا بن چکا ہے، تو وہ حملہ بھی کرے گا. کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے اگر ایران کو میں نے سزا نہ دی یا ایران کے خلاف جوابی کارروائی نہ کی تو پھر مسلمان ملک اٹھنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پاس بھی ایٹمی پاور ہے. تو اس وجہ سے اسرائیل ڈرتا ہے تو پاکستان سے ڈرتا ہے. تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. اللہ حافظ.